questions. یہ اسٹیل سٹرکچر کے ماہر ہیں۔ رچرڈ گیج نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے گرنے کے بارے میں تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ رچرڈ گیج جو ہمارے پاس موجود ہیں، جو ہمیں بتائیں گے انہوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر بلڈنگ گرنے کی انکوائری دوبارہ شروع کرنے کا مطالبہ کیوں کیا؟ آپ ہمیں اپنے بیک گراؤنڈ کے بارے میں ذرا بتائیے۔ میں 20 سال سے آرکیٹیکٹ ہوں اور امریکن انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس کا ممبر ہوں، اور میں اسٹیل فرم والی فائر پروفنگ عمارتوں کی اسٹڈی کر رہا ہوں۔ ہم یہ سوال وضاحت کے لیے پوچھ رہے ہیں، ہم اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں کوئی فضول بات نہ آ سکے۔ سرکاری طور پر ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے گرنے کی کیا وجوہات تھی؟ ہمیں بتایا گیا کہ طیاروں کو عمارتوں سے ٹکرایا گیا، جس کے نتیجے میں آگ لگی اور ڈیڑھ گھنٹے بعد دھماکوں سے عمارتیں منہدم ہو گئی۔ عمارتوں کے انہدام کے حوالے سے دیکھا گیا ہے کہ آگ لگنے یا دھماکے سے عمارتیں اس طرح تباہ نہیں ہوتی، کیونکہ ان میں اسٹیل کے فریم موجود ہوتے ہیں۔ جڑواں ٹاور اور ایک نزدیکی بلند عمارت کے انہدام کے بارے میں جو شواہد ملے ہیں، ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں کنٹرول طریقے سے تباہ کیا گیا تھا۔ بلڈنگ نمبر 7 اپنی ہی بنیاد پر منہدم ہوئی تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے 100 فٹ تک تیز رفتاری سے ملبہ نیچے آتا ہے۔ اس عمارت میں 40,000 ٹن سٹیل کا سٹرکچر لگا ہوا تھا، جو اس طرح ان کے انہدام کو روکنے کے لیے ہی استعمال کیا گیا تھا۔ تو یہ 47 منزلہ بلڈنگ کی کہانی ہے؟ ہاں، اسی کو بلڈنگ 7 کا نام دیا گیا ہے، جو فٹ بال گراؤنڈ جتنے فاصلے پر موجود تھی۔ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جو کچھ ہوا تھا۔ دائیں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب عمارت کو کنٹرول دھماکے سے گرایا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، آپ خود موازنہ کر سکتے ہیں۔ آپ نے خود دیکھا ہے کہ 40,000 ٹن سٹیل سٹرکچر جب پوری سپیڈ کے ساتھ نیچے آتا ہے، اس کا کیا منظر ہوتا ہے۔ ہمیں تقریباً 700 آرکیٹیکٹس اور انجینئرز نے کہا ہے کہ اس واقعے کی نئی سرے سے تحقیقات کی جانی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے ملنے والے نئے شواہد بہت اہم ہیں اور یہ کنٹرول دھماکوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ایسے دھماکے بوسیدہ عمارتوں کو گرانے کے لیے بارود لگا کر کیے جاتے ہیں۔ اگر انجینئروں کو معائنے کی اجازت دی گئی تو ڈر اس بات کا ہے کہ یہ راز منظر عام پر آ جائے گا، کیونکہ ان دھماکوں میں القاعدہ نہیں، کوئی اور خفیہ قوتیں ملوث ہیں جو پینٹاگون کے بعد نیو یارک کے محفوظ ترین 3 عمارتوں کو منہدم کرنے کے ذمہ دار ہو سکتی ہیں۔ سب سے پہلے آپ ایک مسئلہ پیدا کرتے ہیں اور اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں۔ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی بنیادوں پر ہزاروں ٹن پگھلا ہوا سٹیل ملا ہے۔ سوال یہ ہے کہ سٹیل کیسے پگھل گیا؟ انجینئروں نے بتایا ہے کہ آگ لگنے کے واقعات میں عمارتوں میں لگا ہوا سٹیل اس طرح نہیں پگھلتا اور نہ ہی جیٹ فیول سے اس طرح کی تباہی آتی ہے۔ عام طور پر سٹیل کو پگھلنے کے لیے 3000 ڈگری سینٹی گریڈ کی آگ درکار ہوتی ہے۔ یہاں پر ہمیں جو شواہد ملے ہیں ان سے ظاہر ہوتا ہے کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر کی آگ 1400 سے لے کر 1600 ڈگری سینٹی گریڈ تک تھی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ ان عمارتوں میں موجود سٹیل کو اس طرح کیسے پگھلایا گیا؟ ماہرین کے مطابق اتنی بڑی مقدار میں سٹیل کو پگھلانے کے لیے تھرمائٹ نامی کیمیکل استعمال کیا گیا تھا۔ کیا آپ نے اس کو ڈھونڈ لیا؟ نیو یارک کے علاقے لوور مینہٹن سے ملنے والی دھول کا تجزیہ کیا گیا۔ اس دھول کی تہ 4 سے لے کر 6 انچ تک موٹی تھی۔ اس دھول میں پہلے سے پگھلے ہوئے لوہے کے پارٹیکلز بھی ملے ہیں۔ یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ اس وقت جن لوگوں نے خفیہ طریقے سے مسئلہ پیدا کیا تھا اور اس کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال دی تھی، انہی لوگوں نے رد عمل کا تجزیہ بھی کیا اور خود ہی اپنے پیدا کیے ہوئے مسئلے کا حل بھی پیش کر دیا۔ کیا یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ دشمن نے پہلے ان عمارتوں کو آگ بھڑکانے والا کیمیکل لگایا ہو اور بعد میں یہ واقعہ رونما ہوا ہو؟ پہلے آپ کو یہ سوچنا ہوگا کہ اس بلڈنگ تک کس کس کو رسائی حاصل تھی۔ کیا القاعدہ کو اس قدر محفوظ عمارتوں تک رسائی حاصل تھی؟ غالباً نہیں۔ کیا القاعدہ کو پیچیدہ اور خطرناک قسم کے کیمیکل تک رسائی تھی؟ غالباً نہیں۔
میرے خیال میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے کسی اور کے بارے میں تحقیقات کرنا ہوگی. اس لیے ہمارے ساتھ 700 آرکیٹیکٹس اور انجینئرز ہیں جو انویسٹیگیشن کا مطالبہ کر رہے ہیں. امریکہ اور دنیا کے لوگ سچائی کا مطالبہ کر رہے ہیں. سر، آپ کے پاس قوت بھی ہے اور آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ 9/11 اور اس کے بعد کے حالات جاننے کے لیے کانگریس کی انکوائری کا آغاز کریں. ہمیں تو ہمارا ملک واپس چاہیے. صدر صاحب، میں آپ کو اور آپ کی ٹیم سے اور ہر امریکی شہری سے کہہ رہا ہوں کہ وہ جاگ جائیں اور اٹھ کھڑے ہوں اور سچ جاننے کا مطالبہ کریں. جنگیں شروع کرنے کے لیے ایک ٹیکنیک استعمال کی جاتی ہے اور میں نے اپنی کتابوں میں اسے کسی مسئلے پر رد عمل کا حل پیش کرنے کا نام دیا ہے. سب سے پہلے آپ ایک مسئلہ پیدا کرتے ہیں اور اس کا ذمہ دار کسی اور کو ٹھہراتے ہیں. پھر آپ میڈیا میں اس مسئلے کو اسی طرح سے پیش کرتے ہیں جس طرح سے آپ پیش کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میڈیا کے مالکان بھی وہی ہیں جو بینکوں کے مالک ہیں. پھر آپ لوگوں کو بھڑکاتے ہیں کہ اس مسئلے کے حل کے لیے فوری طور پر کچھ ہونا چاہیے، اس مسئلے کو ایسے نہیں چھوڑا جا سکتا. اس وقت جن لوگوں نے خفیہ طریقے سے مسئلہ پیدا کیا تھا اور اس کی ذمہ داری کسی اور پر ڈال دی تھی، انہی لوگوں نے رد عمل کا تجزیہ بھی کیا اور خود ہی اپنے پیدا کیے ہوئے مسئلے کا حل بھی پیش کر دیا. میری ایک دوست ہے جس نے میری ملاقات امریکی اربپتی راکفیلر سے کرانے کی بات کی. میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی میڈ ایز ہیل، اور راکفیلر نے میری وہ ویڈیو دیکھی تھی. وہ مجھ سے ملاقات کرنا چاہتا تھا. وہ بہت سمارٹ آدمی تھا. میری اس سے کئی ملاقاتیں ہوئیں. اس نے مجھے 9/11 سے تقریباً 11 ماہ قبل بتایا تھا کہ ایک ایسا سانحہ رونما ہونے والا ہے جس کی باعث امریکہ افغانستان پر حملہ آور ہوگا اور پھر عراق پر قبضہ کر کے بحر کیپسن سے تیل کی پائپ لائن بچھائے گا اور مشرق وسطیٰ پر اس کا تسلط ہو جائے گا. اس کا کہنا تھا کہ یہ نیو ورلڈ آرڈر کی ابتدا ہوگی جس کے بعد ہم وینزویلا کے شاویز کے پیچھے جائیں گے. Later, 9/11 happened. امریکہ کی تعمیر تو ان جنگوں کی وجہ سے ہوئی جو امریکہ نے خود شروع کی. عوامی حمایت حاصل کرنے کے لیے امریکی حکومت اپنی عوام کو قائل کرنے سے پہلے پروپیگنڈا کرتی ہے کہ امریکی بقا خطرے میں ہے تاکہ لوگ امریکی فوج کے ایجنڈے کی حمایت کریں. اس سلسلے میں مشرق وسطیٰ اور دنیا بھر میں اپنے مقصد کے حصول کے لیے امریکی حکومت نے مسلم دہشت گردوں کا ایک ہوا کھڑا کیا ہوا ہے. 9/11 کے پیچھے اصل کہانی کیا ہے؟ 27 فروری سن 1937 کو جرمن پارلیمنٹ کی عمارت میں آتش زدگی نے جرمنی میں نازی پارٹی کے اقتدار کی راہ ہموار کر دی تھی. بعد میں نازیوں نے اعتراف کیا تھا کہ وہ حملہ نازیوں نے خود کروایا تھا تاکہ وہ اقتدار اعلیٰ پر قبضہ کر سکیں.
9/11 को हमला करने वाले क्या मुसलमान थे?